أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه واللہ علیم حکیم۔ محترم اور معزز سامعین، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحجرات کی 6، 7 اور 8 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ اس میں بھی یہ آج ہمارے اس حلقے کی دوسری نشست ہے۔ انشاءاللہ اس میں ترجمہ کریں گے، اس کے بعد پھر اس کی اختصار کے ساتھ تشریح بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ اور خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنایا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آ جائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ اس میں اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت کریمہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی۔ قصہ یوں ہے کہ بنی المصطلق کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے قبیلہ بنی المصطلق بھیجا۔ ولید ابن عقبہ جب وہاں پہنچے تو انہیں یاد آیا کہ ارے
ہماری تو پرانی دشمنی ہے بنی المصطلق کے لوگوں سے، لہٰذا وہ ان سے ملے بغیر واپس آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور ہمارے قتل کا بھی ارادہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے پر بہت زیادہ ناراض ہوئے اور آپ نے ان کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں بنی المصطلق کا ایک وفد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ ولید ابن عقبہ کو تو ہم نے دیکھا بھی نہیں، چہ جائے کہ ہم ان کے قتل کا ارادہ کریں، ہم نے ہرگز ایسا ارادہ نہیں کیا اور ہم اسلام پر باقی ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کی سربراہی میں ایک وفد بھیجا بنی المصطلق۔ جب وہ وہاں پہنچے تو مغرب کا وقت تھا، دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر ان لوگوں نے انہیں زکوٰۃ دیا، پھر وہ واپس لے کر لوٹے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے تو فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو تم سے شکایت کر رہا ہے اس کا اپنا مفاد ہو اس میں، یا کوئی دفع مضرت ہو، اس لیے کہ تحقیق کر لیا کرو۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے اگرچہ خاص ہے، خاص موقع پر نازل ہوئی ہے، لیکن تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔ اس سے یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ نکلتا ہے کہ جب بھی کوئی ملک کا کوئی حاکم، کوئی سربراہ یا کوئی جماعت یا کوئی فرد جب کوئی فیصلہ کرے تو مکمل تحقیق کے بعد کرے، اور جو آدمی خبر لے کر کے آیا ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھے، وہ کہ وہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ اعتماد والا ہے تو نہایت احتیاط کے ساتھ جو اس سے خبر لے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی آدمی آئے تو عادل ہو، امانت دار ہو، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہو، پھر ہم ان سے وہ خبر لیں۔ ورنہ کیا ہوگا کہ اگر ہم نے بغیر تحقیق کے لے لیا اور وہ خبر جو ہے اس سے خبر کا تعلق جو ہے کسی جانی مالی نقصان سے ہے، تو یہ جو ہے اسلام میں اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ بغیر تحقیق کے ہم کوئی خبر نہ لیں۔ تو کتنا اچھا ہے اسلام، کتنا عدل پرور ہے، اور کتنی اچھی نعمت ہے، یعنی شریعت مطہرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ انسان، یہ ایسی شریعت ہے کہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی کتنی فکر ہے۔ تو اسے فرمایا گیا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، فاسق اس کو کہتے ہیں جو گنہگار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو شرم و حیا نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، نبأ بولتے ہیں ایسی خبر کو جو قابل اہمیت ہو، اہم خبر ہو، امپورٹنٹ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فتبینوا یعنی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ طور پر نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اس کے بعد تم پشیمان ہو، شرمندہ ہو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔
وَاعْلَمُوا، اور خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اگر بہت سارے معاملات میں تمہاری بات مان لیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تو تم دشواری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند فرمایا۔ وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اس ایمان کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر و فسق اور معصیت سے تم کو متنفر کر دیا۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الراشدون، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر تم جھوٹ بولو گے تو وحی نازل ہو کر کے تمہیں شرمندہ کر دے گی، لہٰذا جب کوئی بات کہو تو سچی بات کہا کرو، کیونکہ وحی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو ہم جب کوئی بات کہیں تو بہت ہی تحقیق کے ساتھ، بہت ہی غور و فکر کے ساتھ جو ہے ہم بات کریں۔ اسی طریقے سے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا، ایمان کو محبوب بنا دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے لیے دل پسند بنا دیا۔ تو اس میں جو ہے فرمایا گیا کہ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، یہ صحابہ کرام کی ذات ہے، ہم الراشدون، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت عطا فرمایا کہ اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اپنی بات کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے صحابہ کرام کے لیے، اور اپنی رائے کو اللہ کے رسول کی رائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے پر اصرار نہیں کرتے۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کتنا دینا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کون کس چیز کا مستحق ہے، کون کتنے خیر کا مستحق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم و دانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے اس کے بارے میں پورا علم ہے۔ اسی طریقے سے ان آیات سے جو ہم فائدہ اٹھایا، جو ہمیں فائدہ ملتا ہے ان آیات سے، وہ یہ ہے کہ ایسی خبر جو اہمیت کے حامل ہو، ایسی کوئی خبر جو اہمیت کے حامل ہو، جس خبر سے کسی کو جانی اور مالی نقصان پہنچ سکتا ہو، تو ایسی خبر پر عمل کرنے سے پہلے مکمل تحقیق کر لینا چاہیے، اور محض گمان پر عمل کر کے حکم جاری کر دینا، حکم میں جلدی کرنا یہ حرام ہے، اور ایسا کرنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں شرمندہ و پشیمان ہوگا۔ دوسری بات جو بتائی گئی اس آیت کریمہ میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی، اور اس کو کفر و فسق اور معصیت سے متنفر کر دیا۔
اور جس کے اندر یہ نعمت پائی جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بعد بہتر مومن ہے۔ تو آج کا حلقہ یہ دوسرا حلقہ تھا، اسی پر ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ اس کے بعد والی آیاتوں کی شرح و تفسیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔